اگر صفائی نہ کرنے سے آدھا ایمان میرا رزق پہ جاتا ہے تو اس میں صفائی نہ کرنے والے کا قصور ہے یا آپ کی جو پیغام رسانی ہے اس میں کوئی کمی ہے یا میرے ایمان میں کوئی کمی ہے کہ میں آپ کا پیغام سنتا ہوں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا؟ بالکل، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر انسان اسلامی عبادات کو پورا کرے، خاص طور پہ نماز جو حقیقی معنی میں عبادت ہے، کیونکہ باقی ساری عبادتیں کنڈیشنل ہیں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ صحت مند پر ہے، بیمار اور بوڑھے پہ نہیں ہے. زکوٰۃ مالدار پہ، غریب پہ نہیں ہے. حج مالدار پہ، غریب پہ نہیں ہے. باقی تین عبادتیں تو کنڈیشنل ہیں، کسی پہ ہوں گی کسی پہ نہیں. حقیقی معنی میں اگر کوئی عبادت تو نماز ہے، غریب پر بھی ہے، امیر پر بھی ہے، صحت مند پہ، بیمار پر بھی، مرد پہ، عورت پہ، یہاں تک کہ اتنا معذور ہے کہ وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کہا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھنی ضرور ہے. تو حقیقی عبادت نماز ہے. اور آپ نے دیکھا نماز کی بنیاد طہارت کو قرار دیا، لیکن روزے میں طہارت کی کوئی شرط نہیں، زکوٰۃ میں طہارت کی شرط نہیں، حج کے اندر کتنے مناسب میں طہارت کی شرط نہیں ہے، لیکن یہاں پر نماز کی بنیاد ہی طہارت پہ رکھی. تو گویا کہ اسلام نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا کہ اگر یہ 5 وقت کا نمازی ہوگا نا تو طہارت اور نظافت اس کے ہاتھ سے چھوٹے گی نہیں. یہ استنجا وضو پاکیزگی سے بھی کرے گا، اور یہ جو حکم قرآن نے کہا نماز پڑھنے ہو تو خوشبو لگاؤ، خذوا زینتکم عند کل مسجد، قرآن نے کہا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو اپنی زیب و زینت تھام کے آؤ. تو لباس بھی اچھا پہنے گا، خوشبو بھی لگائے گا، کنگا بھی کر کے آئے گا، سر پہ ٹوپی بھی پہنے گا، پگڑی سجائے گا، پورے اہتمام سے آئے گا. تو نماز کو پورا بنیاد طہارت پہ رکھ کے اسلام نے مسلمان کو خاص طور پہ بالکل پاکیزہ اور نظیف بنا دیا.